اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ بیان میں نے اتنا ذکر کیا تھا کہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، بڑے بڑے پارسا، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صلحاء موجود ہیں، اور بڑے بڑے فاسق، فاجر، کافر، بے دین، مشرک، بدعتی، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج کی جو آیاتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں انہی لوگوں کا ذکر جو علماء سوء کہلاتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ اصل حقیقت کو چھپانا، باطل کو اجاگر کرنا، باطل کو پھیلانا، شرک، بدعت، فسق و فجور کو عریان کرنا، عام کرنا، لوگوں کو حق اور باطل سے دور، بالکل گول مول سی مبہم قسم میں بات کرنا، حق اور باطل کے امتیاز نہ کرنا، اور بالکل مبہم قسم کے مشکوک قسم کی عبارتیں لوگوں کو پیش کرنا تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں اور ان کی پوجا کرتے رہیں، ان کو نذرانے دیتے رہیں، ان کو چڑھاتے رہیں، ان کے تلبیحے پڑھتے، ان کے وظیفے پڑھتے رہیں اور ان کے نام جپتے رہیں۔ تو ان کی شناخت کیا ہے؟ کیا کسی کے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سوء ہے؟ کیا اس کی لمبی داڑھی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ سوء ہے؟ یا اس کے لبے، جبے اور کبے پر لکھا ہوا ہے کہ سوء ہے؟ نہیں، ان کے عقائد سے، ان کے اعمال سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے اداؤں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو میں پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بڑے ذہین لوگ ہیں اور بڑے ہوشیار لوگ ہیں، بیان کرتے ہیں، ایسے گول مول انداز سے بیان کرتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ واہ سبحان اللہ، جو کچھ کہہ رہا ہے یہی کہہ رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ ہوتا سارا غلط ہے، قرآن کے خلاف ہوتا ہے، حدیث کے خلاف ہوتا ہے، جو بات پیغمبر نے نہیں کہی ہوتی ہے وہ بیان ہوتی ہے، لیکن اس کو پیغمبر کا نام دے کر بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے اس آیت میں انہی کا ذکر کیا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھائی کا اور خود جاتے ہو برائی میں؟ لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ کرو ثواب ہوگا، یہ کرو ثواب ہوگا، یہ کرو ثواب ہوگا، یہ کرو جنت ملے گی، یہ کرو اجر ملے گا، یہ کرو اللہ راضی ہوگا، یہ کرو رسول راضی ہوگا، لیکن خود کوئی بھی نہیں کرتے ہو۔ قول میں اور فعل میں اتنا فرق ہے، ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنی جانوں کو تم بھلا دیتے ہو، لوگوں کو کہتے ہو کہ نذرانے دو، لوگوں کو کہتے چڑھاوے دو، لیکن خود نہیں دیتے ہو، بلکہ خود ہڑپ کر جاتے ہو، خود کھا جاتے ہو، ساری مخلوق کی کائنات کی کمائی تمہاری جیبوں میں، تمہارے پیٹوں میں چلی جاتی ہے، ٹس سے مس تک نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وتنسون انفسکم، اپنی جانوں کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ وانتم تتلون الکتاب، تم کتاب پڑھتے ہو، تمہیں علم بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جان بوجھ کر اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہو اور جہنم کا ایندھن خود بھی بن رہے ہو اور اللہ کی مخلوق کو جہنم کا ایندھن
بنا رہے ہو۔ آخر میں کہا کہ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بات سمجھتے نہیں ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، آخر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب کچھ تمہیں معلوم ہے، لیکن جان بوجھ کر تم یہ حرکتیں کر رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہم سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے ہاتھوں کو کون چومے گا، ہمارے آگے دست بستہ کون کھڑا ہوگا، ہمیں سلام کون کرے گا، ہماری حاضری کون دے گا، ہمارے حضرات میں کون آئے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، وَاسْتَعِینُوا، مدد چاہو، تم مجھ سے مدد چاہو، اور ساتھ ساتھ طریقہ بتایا کہ کیا کرو، صبر کرو۔ ان کی طرف سے جو تمہیں تکلیفیں پہنچائیں، عوام اگر بگڑتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دو، ان کی فکر نہ کرو، مجھ سے ناراض ہونا نہ ہو، میں ناراض ہو گیا تو تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، یہ ناراض ہو گیا تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں تمہیں بچا سکیں گے۔ تو اس لیے یہاں سے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے درمیان اور اپنے خالق کے درمیان دو چیزوں کو لے کر آؤ، ایک صبر کو اور ایک نماز کو۔ یعنی اللہ پاک نے انسان کے نیک اعمال کو ذریعہ بنایا کہ تمہاری دعائیں قبول ہونے کے سبب اور ذریعہ یہی ہے کہ تم نماز کی پابندی کرو، صبر کرو، استقامت اختیار کرو، پختگی اختیار کرو، اور میرے آگے عجز کرو، انکساری کرو، جھکو، رکوع کرو، سجدے کرو، قعدے کرو، قیام کرو، میری حمد و ثنا کرو، میری تعریف کرو، اس سے میں بھی راضی، میرا رسول بھی راضی ہوگا۔ بظاہر یہ چیز ہے تو آسان ہے لیکن تمہیں بھاری نظر آتی ہے، کیوں؟ تمہارے اندر غرور ہے، تم کہتے ہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ مشکل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن میں خشوع نہیں ہے، عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، تکبر ہے، غرور ہے، متکبر ہیں، منکرین ہیں، انکاری ہیں، یہ ان کے لیے ساری شرطیں ہیں، لیکن جن کے اندر عجز ہے، انکساری ہے، ان کے لیے بڑی آسان چیز ہے۔ بلکہ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کا یہ نظریہ ہے کہ جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اور اللہ کے ہاں جواب دینا ہونا ہے، اور وانہم الیہ راجعون، ہم نے اپنے پروردگار کی طرف واپس جانا ہے اور ہمارا حساب ہوگا اور ہمارا احتساب ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کل جواب دہ بنیں گے تو کیا جواب دیں گے، یہ ان کو فکر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ مر گئے، مٹی ہو گئے، خاک ہو گئے، کون اٹھے گا، کون کھڑا ہوگا اور کون سوال کرے گا اور کون جواب دے گا، یہ باتیں ان کے ذہن میں آتی ہے۔ یہ سارے شیطانی خدشات ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، باقاعدہ مرنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ زندگی پر بھی ایمان لانا پڑے گا اور موت پر بھی ایمان لانا پڑے گا، پھر دوبارہ اٹھنے پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ یہ ایمانیات کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی فروعی اختلافی مسئلہ نہیں، اتفاقی اجتماعی مسئلہ ہے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، ان کے لیے یہ نماز پڑھنا، یہ روزہ رکھنا، یہ صبر کرنا، یہ استقامت پختگی اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں تک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو اہل کتاب تھے، بنی اسرائیل جو تھے، ان کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب اگلی آیت میں پھر بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یہ وہ بنی اسرائیل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ کہتے ہیں تاریخ بیان کرو، تاریخ یہی بتاتی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے بنی اسرائیل ہیں جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے، جس میں فرعون بھی شامل ہے۔ اے بنی اسرائیلیو، میری نعمتوں کو یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو،
جو میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے اور احسانات کیے ہیں، وہ انی فضلتکم علی العالمین، بے شک میں نے تم کو فضیلت دی، یعنی اس زمانے کے اندر جو قومیں موجود تھیں ان تمام قوموں کے اوپر فوقیت، برتریت، افضلیت جو تھی وہ خاندان بنی اسرائیل کو تھی۔ کیوں؟ ان میں بڑے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے فاضل تھے، بڑے بڑے محقق انسان تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے سنجیدہ لوگ، دانشور لوگ تھے، تو ہر لحاظ سے وہ فوقیت رکھتے تھے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہاں کہا کہ دیکھو سدا یہ زندگی نہیں رہتی اور سدا یہاں رہنا بھی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن آپ نے مرنا ضرور ہے، موت برحق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں مشاہدے میں روزمرہ کی معمولات زندگی میں آتی ہیں اور آ چکی ہیں۔ کہا کہ ڈرو اس دن سے جس دن دوبارہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوگے، تو اس دن کوئی تمہیں کسی قسم کی مدد نہیں کر سکے گا۔ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھو گے، زندہ کیے جاؤ گے، اس وقت نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، میاں بیوی کو بھول جائے گا، بیوی میاں کو بھول جائے گی، بھائی بہن کو بھول جائے گا، بہن بھائی کو بھول جائے گی، باپ بیٹی کو، بیٹا بیٹی کو، میاں بیوی کو، اور بیوی میاں کو بھول جائے گی، سارے نفس و نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اسو یا رب نفسی، یا رب سلم، یا رب سلم، اے اللہ سلامتی کیجیے اور رحمت کیجیے اور مہربانی کیجیے اور شفقت کیجیے۔ سارے پیغمبر بھی کانپ رہے ہوں گے، سارے نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، خدا جانے کیا ہوگا ہمارے ساتھ بھی۔ ہر ایک انسان کھڑا ہوا اس میں پریشان حال ہوگا۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اس دن سے ڈرو، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ دنیا میں جو بڑے زبان چتر کر کے بولا کرتے تھے، کینچی کی طرح کاٹے کرتے تھے، اس دن ان کی زبانیں بھی گنگ ہو جائیں گی، ان کی بولتی بند ہو جائیں گی، نہیں بول سکیں گے۔ وہ بڑی کوشش کریں گے بولنے کی لیکن نہیں بول سکیں گے۔ ہاں، جن کو اللہ پاک اجازت دیں گے وہی بولیں گے، اور دوسرا بولنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ دیکھا ہوگا دنیا کی عدالتوں میں جج کے سامنے وہی کھڑا ہوتا جو مجرم ہوتا وہ بولتا، دوسرے باقی سب خاموش ہوتے، نہیں بول سکتے کوئی بھی۔ ایک معمولی سا ایک نظام ہے، وہ تو رب کائنات کا بہت بڑا نظام ہے نا، اس کے آگے کون دم مارے گا پھر؟ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ دیکھو اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بعض کہتے ہیں جی فلاں ہم بچا لیں گے، ہمارے حضرت صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور وہ اللہ سے کہہ کے بنوا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ یہ سب کہنے کی باتیں، خود بچ جائیں تو بڑی بات ہے، وہ دوسروں کو تو بچانا دور کی بات رہ گئی ہے۔ ولا یقبل منا شفاعت، اس دن تو کسی کی سفارش بھی نہیں ہوگی، کسی مسلمان کو کسی بدعتی کی، کسی کافر کی شفاعت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، اگر کوئی کر بھی دے گا تو شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن بالکل عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکے گا، کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا، اور نہ وہ کوئی اس کی مدد کر سکے گا کسی قسم کی۔ اب اگلی آیتوں میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ فرعون جو وقت حاکم تھا بڑا مغرور تھا، بڑے رعونت میں تھا، بڑے غرور و تکبر میں رہتا تھا ہر وقت،
موسیٰ علیہ السلام پر بھی مظالم ڈھائے، موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے، مسلمان صحابہ تھے، ان پر بھی زیادتیاں کی اس نے۔ تو اللہ نے اس آیت میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ تم ایسا کرو، مصر شہر کو چھوڑ دو، ہجرت کر دو۔ نکل گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نکلے تو جو فرعون کی CID تھی، مخبری تھی، انٹیلیجنس والے تھے، جاسوس، انہوں نے فرعون کو خبر دی کہ موسیٰ بھاگ گیا، اور موسیٰ کے حواری جو تھے، موسیٰ کے ساتھی جو تھے، وہ بھی نکل گئے ہیں۔ تو فرعون کو تو جان کے لالے پڑ گئے کہ اگر وہ چلے گئے تو میں حکومت کس پر کروں گا، زیادتی میں کس پر کروں گا، جبر کس پر کروں گا، تشدد میں کس پر کروں گا، اپنوں کے ساتھ میں تو کر نہیں سکتا، تو نہ یہ کرنے دیں گے۔ اب اس نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، ان کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، اور ان کے ساتھ ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، مختلف مقدمات بنائے جائیں، جیلوں میں ٹھوسا جائے، اور ان پر تشدد کا بازار گرم کیا جائے۔ وہ اپنے ایسے دھن میں مست ہو کر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل پڑا ڈھونڈنے کے لیے۔ ایسی جگہ پہ پہنچے کہ آگے سمندر ہے، پانی ہے، اور پیچھے دشمن فرعون آ رہا لشکر لے کے، اپنے گھوڑیوں پر سوار ہو کر، جو زمانے کی سواریاں تھیں جنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہ اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر آ رہے تھے۔ تو جو ساتھی تھے کمزور، کہنے لگے موسیٰ اب تو مارے گئے۔ کیا ہوا بھائی، آگے پانی ہے، ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا، پیچھے فرعون آ رہا ہے، وہ نہیں چھوڑے گا، تیرے ساتھ آئے تھے، ہم نے کہا چلو چاہتے سکھ کے ساتھ رہیں گے، آرام و سکون ملے گا، مزے آئیں گے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ملا، الٹا پلے سے دینا پڑا، خرچہ کرنا پڑا ہر چیز کا۔ تو پیچھے دشمن آ رہا، اب تو وہ نہیں چھوڑے گا کسی قیمت بھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغمبر سے کہو گھبراؤ نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بھروسہ کرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہے کہ اللہ نے ان کو غرق ہونے سے بچا لیا، یہ اللہ کی نعمت ہے یہ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہا کہ وہ زمانہ، وہ دور، وہ وقت، وہ گھڑیاں، وہ لمحات یاد کرو جس وقت ہم نے نجات دی تم کو، کس سے، من آل فرعون سے، آل فرعون سے دی۔ پتہ چلا کہ فرعون کی بھی آل تھی۔ میں لفظ آل پہ بات کر رہا ہوں۔ آل کا معنی لوگوں نے کہا کہ اولاد ہے، فرعون کی تو اولاد بھی نہیں تھی۔ اگر اولاد ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پرورش پاتے، اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، اس کی تو نسل ہی کوئی نہیں آگے چلی، تو آل کہاں سے آگے اس کی۔ تو آل فرعون سے مراد فرعون کے پیچھے چلنے والے، فرعون کے نقش قدم پہ چلنے والے، فرعون کی اتباع کرنے والے، فرعون کی فرما برداری کرنے والے، فرعون کی ہاں میں ہاں کرنے والے، فرعون کی خوشامد کی حضوری کرنے والے لوگ، اس کو کہتے ہیں آل فرعون۔ اور آل کا معنی اولاد کا نہیں ہے، اولاد کہتے ہیں ذریت کو۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دے دی، کس سے، آل فرعون سے۔ کیا کرتا تھا وہ، یسومونکم سوء العذاب، وہ تم پر ظلم کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، شدید اذیتیں پہنچاتا تھا۔ بلکہ وہ لوگ کیا کرتے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو زمانے میں لڑکا پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دیتے، اور جو لڑکی پیدا ہوتی اس کو زندہ رکھ لیتے، اس کو غلام بنا لیتے، اس کو اپنے گھروں میں لے آتے، اپنے کام کاج، اپنی ضروریات خواہشات کو پورا کرتے ان سے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہا کہ یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا تمہارے لیے، جس میں ہم نے تم کو مبتلا کیا،
لیکن تم کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، اور ہم نے تم کیا کیا؟ سرخرو کے نجات دے دی، یعنی نجات دہندہ۔ جب پانی میں آدمی ڈوبتا ہے، غرق ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس وقت تو کون بچاتا آ کر؟ تو رب کریم فرماتے ہیں کہ میرے سوا کون ہے تمہارا بچانے والا؟ لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بھی آج غیروں کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں بغیر داب بلا افتاد کشتی مدد کون یا معین الدین چشتی۔ کوئی کہتا ہے بہاول حق بھیڑا حق، کوئی کہتا ہے حق باہو بے شک باہو حق باہو، الٹے سیدھے نعرے لگاتے ہیں جس سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان بدرا ہو جاتا ہے، بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو فرعون کو کس نے غرق کیا، موسیٰ کو اور موسیٰ کی امت کو کس نے بچایا، اس کا بچانے والا کون ہے، اور فرعون کو غرق کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوستو، اللہ کے سوا کوئی تمہارا حاجت روا کا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر استقامت اور پختگی عطا فرمائے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔